ابھی تک محمد علی درانی صاحب نے اسٹریٹ فارورڈ یہ نہیں کہا کہ یہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں قومی اداروں کے بارے میں، ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں، ان کو اپنے منہ بند رکھنے چاہیے. اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی. اور پھر جو سب سے زیادہ دھمکیاں دے رہے ہیں انہی کے پاس آپ چلے گئے ہیں. تو کیا یہ گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے کہیں کسی اور اسی کو فرمائش کہتے ہیں نا. دیکھیے ہم بڑے کلیئر لوگ ہیں. پاکستان میں پاکستان کی نظام عدل اور پاکستان کے نظام دفاع کے بارے میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، آپ سکینڈلائز نہیں کر سکتے. اس پہ عمل درآمد کو بھی ہم یقینی بناتے ہیں، بحیثیت گورنمنٹ، اور اس کا خود بھی ہم احترام کرتے ہیں. جو بھی فیصلہ ہے آپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا. ایک ہی ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو مودی کا بیانیہ آگے بڑھانے والے ان سے کیا ڈائیلاگ ہوگا بھائی؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ نہیں ہو سکتا نا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ کاسمیٹکس ہیں سارے، کوئی لیپا پوتی ہے کوئی ساری، جس کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں. یہ براڈ شیٹ کو کوئی 28 ملین کی ادائیگی کی ہے، تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے کا یہ کام ہے. این آر او ہوا تھا، اس کا ٹیکہ اب قوم کو لگ گیا ہے، قومی خزانے کو لگ گیا ہے. تو یہ سارا کچھ کیا ہوا؟ کوئی اس کی بھی ریکوری ہوگی؟ اسی لیے پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں، دیکھیں نا، ٹیکہ تو ان کو لگا جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. نہ عوام کا کوئی قصور ہے، نہ آپ کا میرا قصور ہے جن کے ٹیکس سے پیسہ جائے گا، نہ عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا قصور ہے. اس کے دور میں کچھ نہیں ہوا. یہ اس وقت ہو کیا رہا تھا؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ سٹک، وہ دونوں چل رہے تھے. تو یہ تو بڑا ظلم ہے، اس کی تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. جو دوسرا تھا اس کا وہ یہ کہ جب آپ کمپرومائز، دیٹس واٹ پرائم منسٹر سے، آپ کا وزیر اعظم کہتا ہی یہی ہے کہ جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں کسی چور کے ساتھ، بیسیکلی آپ اپنی چوری کی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ ہاتھ دھوئے نا ہم نے، پھر یہ براڈ شیٹ بھی یہی کہہ رہا ہے، عملی ثبوت ہے نا اس کا، یہ بھی یہی کہہ رہا ہے. اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے اکٹھے کس لیے ہیں؟ کیا مولانا سوشلسٹ ہو گئے؟ کیا پیپلز پارٹی اسلامسٹ ہو گئی، فار رائٹ کی پارٹی بن گئی؟ کیا مودی کا نظریہ چھوڑ دیا اور دوستی چھوڑ دی ساجن جندال کی؟ چودھری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب. نواز شریف نے نہیں چھوڑی. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ ایک قانون کا سہارا لے رہے ہیں یو کے میں کہ جن کے بچے حسین اور حسن جو ہے وہاں کی ان کے پاس نیشنلٹی ہے یا ان کے پاس اسٹیٹس ہے لیگل، تو ان کے بزرگ جو ہے ان کے پاس رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا پاکستان میں نہیں ہے. Under the garb of this law of UK, can Nawaz Sharif continue to stay in UK indefinitely? وہ اسپاؤس اور چلڈرن کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. والد بچوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں، دنیا کا کوئی قانون نہیں کہتا ڈپینڈنٹ ہے. عمر چاہے مرضی ہو، جو مرضی عمر ہو. یہاں تو ایک کرپشن کا بھاگتا دوڑتا، پزے کھاتا، کافیاں پیتا، اچھا بابر اعوان صاحب، اور واقع کرتا ہوا ایک ملزم ہے سامنے. یہ کون سا معذور آدمی جو ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے اس کو لٹا دیں گے لے جا کے کوئین میری ہاسپٹل میں اور کہیں گے کہ دیکھیں. چوہدری صاحب کیا پوچھا آپ نے؟ بابر اعوان صاحب سر آپ یہ فرمائیں کہ حکومت جو ہے وہ سیاسی طور پر اور حکومتی سطح پر اور پارلیمنٹری اسٹرینتھ کے اعتبار سے ایز اے ریزلٹ آف پی ڈی ایم موومنٹ طاقتور ہوئی ہے یا کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ اور آیا حکومت کے پاس آپشنز ختم ہو رہی ہیں یا حکومت جو ہے ان سے اور صورتحال سے ڈیل کر کے پاکستان کے لوگوں کو وہ ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے جس کے لیے ان کو اقتدار میں لایا گیا ہے؟ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.